بانی پی ٹی آئی کے خلاف 190 ملین پاؤنڈ کیس کا فیصلہ محفوظ۔ بانی پی ٹی آئی بشرا بی بی کے وکلاء اور پروسیکیوشن ٹیم کے دلائل مکمل، فیصلہ پیر کو سنایا جائے گا۔ علیمہ خانم کا کہنا ہے جج کے رویے سے لگ رہا ہے پیر کو بانی پی ٹی آئی کو سزا دی جائے گی۔ وکیل سلمان صفدر کا کہنا ہے جج ثبوت دیکھیں گے تو بانی کو بری کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ بانی پی ٹی آئی نے مذاکراتی کمیٹی کو کل ملاقات کے لیے اڈیالہ جیل بلا لیا۔ فیصل چودھری نے بتایا بانی سے ملاقات کے لیے اڈیالہ جیل انتظامیہ کو درخواست دے دی ہے۔ اور اسپیکر قومی اسمبلی کی مذاکرات کرانے کی پیشکش، ایاز صادق نے کہا میرا گھر اور دفتر ہر وقت حاضر ہے، حکومت ہو یا اپوزیشن جب چاہیں تشریف لا سکتے ہیں، تلخیاں ختم کرنے کے لیے مذاکرات ضروری ہیں۔ قیصر نے اسپیکر کی پیشکش خوشائن قرار دے دی، کہا ایاز صادق حکومت کو بھی سنجیدگی دکھانے کا کہے، کل کی پیشکش پر حکومت نے ہمیں کوئی جواب دیا نہ ہی رابطہ کیا۔ شیر افضل مروت بولے مذاکرات کے لیے کمیٹی بنی ہے، مذاکرات بھی ہونے چاہیے، سول نافرمانی تب شروع ہوگی جب کوئی دوسرا راستہ نہیں ہوگا۔ چاہتے ہیں ملک آگے چلے اور ترقی کرے، مذاکرات سے ہی مسائل کا حل نکلے گا، سیاسی استحکام اور ملکی ترقی کے لیے بات چیت کرنے کو تیار ہیں۔ فیصل آباد کی عدالت کی سرکاری دفتر پر حملہ کیس میں پی ٹی آئی رہنما زرتاج گل پر فرد جرم عائد کر دی گئی۔ عمر ایوب، شبلی فراز کی حاضری سے استثناء کی درخواست منظور، سماعت 23 دسمبر تک کے لیے ملتوی۔ انٹرنیٹ کی سست رفتار، پی پی کے حکومت پر وار۔ قومی اسمبلی میں شازیہ مری نے آڑے ہاتھوں لیا، کہا حکومتی اقدامات مضحکہ خیز ہیں، بند انٹرنیٹ میں ڈیجیٹل نیشنل بل لا رہے ہیں، فائر وال سن کر کان پک گئے ہیں، جو سوشل میڈیا کا غلط استعمال نہیں کرتے ان کو کس چیز کی سزا دی جا رہی ہے۔ عبدالقادر پٹیل بولے ایکس ہو، وائی ہو یا زیڈ، فل سپیڈ میں انٹرنیٹ چلنا کب شروع ہوگا؟ حکومت نے ملک میں انٹرنیٹ کا ستیہ ناش کر دیا، وائس نوٹ کھل رہا ہے اور نہ تصویر اپلوڈ ہو رہی ہے، کاروبار اور بچوں کی تعلیم کا نقصان ہو رہا ہے۔ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی نے ڈیجیٹل نیشن پاکستان بل کی منظوری مشاورت کے لیے مؤخر کر دی۔ میرے ہاتھ میں انٹرنیٹ کا بٹن ہے، نہ بند کرنے کا شوق، سیکیورٹی وجوہات کی بنیاد پر کچھ ایشوز آ رہے ہیں، قومی سلامتی سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں۔ آئی ٹی کی وزیر شہزاد فاطمہ نے ایکس بندش کی حمایت کر دی، کہا وزارت داخلہ کی ہدایت پر سوشل میڈیا پلیٹ فارم بند کیا گیا، ملک میں 2% سے بھی کم لوگ ایکس استعمال کرتے ہیں، آزادی اظہار رائے پر پابندی مقصود ہوتی تو ٹک ٹاک اور فیس بک بند ہوتا۔ ڈپٹی اسپیکر غلام مصطفیٰ شاہ کا بھی شہزاد فاطمہ کے جواب پر عدم اطمینان کا اظہار، کہا معزز ارکان نے انٹرنیٹ کی شکایت کی ہے، ہم بھی استعمال کرتے ہیں، انٹرنیٹ کی سپیڈ ٹھیک نہیں، بہتری آنی چاہیے۔ نان فائلرز بینک اکاؤنٹ نہیں کھول سکیں گے، ایک حد سے زیادہ ٹرانزیکشنز نہیں کر سکیں گے، 800 سی سی سے زائد گاڑیاں خریدنے پر پابندی ہوگی۔ حکومت نے نان فائلرز کے گرد شکنجہ مزید سخت کرنے کی تیاری کر لی۔ ٹیکس لا ترمیمی بل قومی اسمبلی میں پیش، مجوزہ ترمیم کے مسودے میں کہا گیا نان فائلر مخصوص حد سے زیادہ جائیداد اور شیئرز نہیں خرید سکیں گے، جائیداد بھی ٹرانسفر نہیں کر سکیں گے، غیر رجسٹرڈ افراد، کاروباری افراد کو جائیداد ٹرانسفر نہیں کر سکیں گے، بینک اکاؤنٹس منجمد کیے جائیں گے، ایسے افراد کی پراپرٹی اور کاروبار حکومت سیل کرنے کی مجاز ہوگی، فائلرز کے والدین، بیوی اور 25 سال تک کی عمر کے بچے فائلر تصور ہوں گے۔ مرغی اور دال مڈل مین کی وجہ سے مہنگی ہے، وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے مہنگائی ہونے کا اعتراف کر لیا، کہا دنیا بھر میں قیمتیں کم ہوئی، ہم بھی مانیٹر کریں گے، عوام کو جو فائدہ پہنچنا چاہیے تھا وہ نہیں پہنچ رہا، برآمدی شعبے میں مثبت رجحان ہے، معاشی میدان میں اہم کامیابیوں کا سلسلہ جاری ہے، یقین ہے ترسیلات زر 35 ارب ڈالر سے بڑھ جائیں گی۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی زیر صدارت ای سی سی اجلاس، ایس آئی ایف سی کی ضروریات کے لیے 53 کروڑ 30 لاکھ روپے کی تکنیکی گرانٹ کی منظوری دے دی گئی۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں شدید مندی، 100 انڈیکس میں 3790 پوائنٹس کی کمی، انڈیکس 1,12,000 کی سطح سے بھی نیچے آ گیا، 1,11,070 پوائنٹس پر بند ہوا۔
وزیر اعظم نے انسانی اسمگلنگ میں ملوث عناصر کے خلاف سخت کارروائی کی ہدایت کر دی۔ شہباز شریف کا کہنا تھا انسانی اسمگلنگ دنیا بھر میں ملک کی بدنامی کا باعث بنتی ہے، بین الاقوامی اداروں کے ساتھ تعاون بڑھایا جائے تاکہ ایسے واقعات کی روک تھام کی جا سکے۔ انسانی اسمگلنگ روکنے کے لیے ٹھوس اقدامات کی ضرورت ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف 2 روزہ دورے پر قاہرہ پہنچ گئے، D8 سمٹ میں شرکت کریں گے۔ یونان کشتی حادثے میں سیالکوٹ کے 2 نوجوان بھی جان سے گئے۔ 20 سال کا سفیان اور 15 سال کا عابد بہتر روزگار تلاش کرنے نکلے تھے۔ اہل خانہ نے بتایا کہ ایجنٹ مافیا نے یورپ بھیجنے کے لیے 24 لاکھ وصول کیے۔ پیاروں کی میت پاکستان لانے کے لیے حکومت سے اقدامات کی اپیل کر دی گئی۔ حادثے میں لاپتہ ہونے والوں میں وزیر آباد کے 2 بھائی شامل۔ گھر والوں کا کہنا ہے کہ 6 روز پہلے رابطہ ہوا تھا، اس کے بعد سے کوئی اطلاع نہیں ملی۔ ایجنٹ اپنے گھر کو تالا لگا کر غائب ہو گیا ہے۔ پنجاب سے تعلق رکھنے والے 48 نوجوان زندہ بچ جانے والوں میں شامل ہیں۔ FIA گجرات کی کارروائی، انسانی اسمگلر گرفتار۔ جب تک اسلحہ جمع نہیں کیا جاتا سڑک نہیں کھلے گی، مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف کہتے ہیں حکومت نے فیصلہ کیا ہے کرم میں بنکرز اور جدید اسلحے کو ختم کرنا ہے، لیکن کچھ لوگ بھاری اسلحہ سرنڈر کرنے میں ہچکچا رہے ہیں۔ بنکرز کو مسمار کریں گے جس کے بعد فورسز قانون نافذ کریں گی۔ دشمن قوتیں پاکستان کو غیر مستحکم کرنا چاہتی ہیں۔ پارا چنار کا مسئلہ پورے ملک کے لیے اہم ہے۔ فریقین سے ملنے پارا چنار جا رہا ہوں۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کا کہنا ہے کہ ہو سکتا ہے وہاں کی حکومت سیاست میں مصروف ہو، میرے لیے ان کے بانی سے زیادہ پاکستان کا مستقبل اہم ہے۔ مسئلہ پاکستان کا ہے تو کیا گنڈا پور اور کیا کنڈی، سب کے پاس جاؤں گا۔ سیاست سے ہٹ کر کسی ڈھابے پر بھی بیٹھ سکتے ہیں۔ صحافی نے پوچھا کہ آپ کے جانے کی اتنی خبریں آتی ہیں مگر آپ جا نہیں رہے۔ کامران ٹیسوری بولے بھیجنے والوں سے زیادہ محبت روکنے والوں کی ہے۔ تالیوں سے جج خراب ہو جاتے ہیں، بہتر ہے ان کے لیے تالیاں نہ بجایا کریں۔ ججز ٹھیک ہوتے ہیں، آپ انہیں خراب کر دیتے ہیں۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کا گھوٹکی بار کی تقریب سے خطاب، کہا گھوٹکی خیبر پختونخوا کے کئی اضلاع سے بہتر ہے، یہاں بہت اچھے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ہیں۔ اس دشمن کو تلاش کرنا ہے جو ہمارے درمیان تفریق ڈال رہا ہے۔ علماء کو آپس میں لڑانے کی کوشش کامیاب نہیں ہوگی۔ سب علماء بھائی بھائی ہیں، ہم مختلف مکاتب فکر کو اپنے ساتھ ملائے ہوئے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کا جامعہ اسلامیہ میں خطاب، کہا مدارس پر مشکلات ضرور ہیں لیکن ہمیں کامیابی ملے گی۔ مخالفین کا موقف اصولی، آئینی اور قانونی لحاظ سے کمزور ہے۔ کراچی میں تیز رفتار ٹرک نے ایک اور شخص کی جان لے لی۔ ICI پل پر ٹرک نے موٹر سائیکل سوار کو کچل ڈالا۔ جاں بحق ہونے والے شخص کی شناخت محمد ہمایوں کے نام سے ہوئی۔ صبح بھیس کالونی میں بھی گاڑی کی ٹکر سے بچہ جان سے گیا۔ کراچی پولیس چیف جاوید عالم اوڈھو کہتے ہیں شہر میں ہر دوسرا حادثہ جان لیوا ثابت ہوتا ہے۔ حادثات سے بچاؤ کے لیے صبح 6 سے رات 11 بجے تک ڈمپر چلانے پر پابندی لگا دی۔ 57% حادثات میں موٹر سائیکل سوار جاں بحق ہوتے ہیں۔ یورپ کے بعد برطانیہ میں PIA کی پروازوں کی بحالی۔ PIA انتظامیہ کا برطانوی محکمہ ٹرانسپورٹ اور سول ایویشن کو مراسلہ۔ خط کے متن میں کہا گیا برطانیہ میں PIA کی پروازوں کی بحالی کی اجازت دی جائے۔ PIA لندن، برمنگھم، مانچسٹر کے لیے پروازیں چلائے گا۔ PIA کی برطانیہ میں 3rd کنٹری اجازت نامہ بھی بحال کرنے کی درخواست۔ یورپی ملکوں میں بحالی کے بعد پہلی پرواز 10 جنوری کو پیرس پہنچے گی۔ PIA کی برطانیہ میں پروازوں کی بحالی سے ایئر لائن کی آمدنی میں اضافہ ہوگا۔ اور پشاور شمکنی میں موٹر وے کے قریب نامعلوم افراد کی گاڑی پر فائرنگ، گاڑی میں سوار 3 افراد قتل، 1 شخص زخمی، 4 افراد کا تعلق 4 سدہ سے ہے، زخمی شخص اسپتال منتقل۔ مجھے پہلے سے پتا تھا الیکشن چوری ہوں گے، اسی لیے حصہ نہیں لیا۔ پارٹی کو بتا دیا تھا کہ ووٹ کو عزت دو کے ساتھ ہیں، اقتدار کو عزت دو کے ساتھ نہیں۔ عوام پاکستان پارٹی کے سربراہ شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں ملک میں خرابیوں کی وجہ ہی الیکشن چوری ہے۔ ایسی ترمیم کی گئی جس نے آئینی ڈھانچہ تباہ کر کے رکھ دیا۔ ہم نے اس ترمیم کو سندھ ہائی کورٹ میں چیلنج کیا ہے۔ پاکستان میں انتخابی بے ضابطگیوں کا جواب دینے کی ضرورت ہے۔ امریکہ واضح کر چکا ہے کہ کسی بھی انتخابی بے ضابطگی کی مکمل تحقیقات ہونی چاہیے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر نے کہا بھارت پر زور دیا ہے امریکی شہری کے قتل کی سازش کے جرم میں
احتساب ہوتا دیکھنا چاہتے ہیں۔ ترجمان نے بی جے پی کے بھارت کو غیر مستحکم کرنے کے الزامات کو مضحکہ خیز قرار دیا۔ بانی پی ٹی آئی کے لیے انٹرنیشنل لابی کام کر رہی ہے۔ ان کی کوشش ہے کسی طرح اپنے ایجنٹ کو پنجرے سے نکالا جائے۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل انعام میمن کہتے ہیں خبریں آ رہی ہیں ان کا ایجنٹ بھی کوشش کر رہا ہے ڈیل اور موافی تلافی ہو جائے اور باہر نکلے۔ شرجیل میمن نے کراچی کرنگی میں بی آر ٹی یلو لائن بس ڈپو کا افتتاح کر دیا۔ پنجاب کے کسی شہر میں ٹوٹی سڑکیں نظر نہ آئیں۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی حکام کو ہدایت، ایک ہفتے میں پنجاب سے تجاوزات ختم کرنے کا ہدف دے دیا۔ کہا شہروں سے خیمہ بستیاں متبادل مقامات پر منتقل کی جائے۔ سڑکوں پر بائک لین مقرر کرنے، چینی ماڈل کے تحت جنگلہ اور چھوٹی دیوار سے الگ کرنے کی ہدایت۔ مریم نواز نے کہا قبضہ مافیا کو پنجاب میں کھلا پھرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اوور ہیڈ برج کے نیچے گرین بیلٹ بنائیں، منشیات کے عادی افراد نظر نہ آئیں، جعلی دوائیں بیچنے اور بنانے والوں کے خلاف بھی سخت کارروائی کی جائے۔ امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم کی گورنر اور وزیر اعلیٰ سندھ سے الوداعی ملاقاتیں۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کے عوامی خدمت کے منصوبے کو سراہا، قابل تقلید قرار دیا۔ مراد علی شاہ سے ہونے والی ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور پر بات چیت کی گئی۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے امریکی سفیر کو اجرک اور ٹوپی تحفے میں دی۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی قاہرہ میں ایرانی ہم منصب سے ملاقات۔ دونوں رہنماؤں کا تجارت، اقتصادی تعاون اور عوامی رابطوں کو فروغ دینے پر اتفاق۔ پاک ایران وزرائے خارجہ کا دو طرفہ تعلقات میں مثبت پیش رفت۔ اعلیٰ سطح کے وفود کے تبادلوں میں اضافے پر بھی اظہار اطمینان۔ نائب وزیر اعظم نے پاکستان کے اصولی موقف کا اعادہ کرتے ہوئے فلسطینی عوام سے اظہار یکجہتی کیا۔ ملاقات D8 سمٹ کی سائیڈ لائنز پر ہوئی۔ ملک بھر میں خشک سردی کی لہر برقرار، بالائی علاقوں اور شمالی بلوچستان میں موسم شدید سرد۔ سکردو میں پارہ -7، گلگت -6، استور، ہنزار، کوئٹہ میں -4 تک گر گیا۔ اسلام آباد میں درجہ حرارت 0، پشاور میں 2، لاہور میں 5 اور کراچی میں 11 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ شدید سردی کے باعث سوات کی مہوڈن جھیل میں پانی جم گیا، مقامی افراد کو مشکلات کا سامنا۔ محکمہ تعلیم پنجاب نے موسم سرما کی چھٹیوں کا نیا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ پنجاب کے تمام اسکولوں میں تعطیلات 20 کے بجائے 23 دسمبر سے ہوں گی، اسکول 13 جنوری سے کھلیں گے۔ لانس نائک محمد محفوظ شہید نشان حیدر کا 53واں یوم شہادت۔ سیاسی اور عسکری قیادت کا شہید کو زبردست خراج عقیدت۔ صدر آصف زرداری نے اپنے پیغام میں کہا لانس نائک محفوظ شہید نے 1971 کی جنگ میں بے مثال جرأت اور بہادری کا مظاہرہ کیا۔ پوری قوم اپنے شہداء کی قربانیوں کی معترف ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا شہید نے واگا بارڈر پر مثالی جوانمردی کا مظاہرہ کرتے ہوئے دشمن کو پسپا کیا۔ پوری قوم کو پاک فوج کے شہداء اور ان کے اہل خانہ پر فخر ہے۔ شام میں بشار الاسد کی حکومت کے خاتمے کے بعد خوفناک انکشافات، اجتماعی قبروں کی دریافت کا سلسلہ جاری۔ دمشق سے 25 کلومیٹر دور ایک اور اجتماعی قبر مل گئی جس میں ہزاروں افراد کو دفن کیا گیا تھا۔ جنوبی شام میں اب تک 12 اجتماعی قبریں دریافت کی جا چکی ہیں۔ غزہ میں اسرائیلی سفاکیت کی انتہا، تازہ کارروائی میں 11 فلسطینی شہید ہو گئے۔ بمباری سے کمال عدوان اسپتال میں آگ بھڑک اٹھی، انتہائی نگہداشت یونٹ میں سروسز معطل ہو گئیں۔ مغربی کنارے اسرائیلی فائرنگ سے 2 نہتے نوجوان لقمہ اجل بن گئے۔ 24 گھنٹوں میں مزید 36 اموات کے بعد شہداء کی مجموعی تعداد 45,059 ہو گئی۔ شمالی غزہ میں حماس اور اسرائیلی فوجیوں میں شدید جھڑپیں، 3 اسرائیلی فوجی مارے گئے۔ فلسطینی وزارت تعلیم کا کہنا ہے کہ صہیونی فوج 12,799 بچوں کو نشانہ بنا چکی۔ روس نے افغان طالبان کا نام دہشت گردوں کی فہرست سے نکال دیا۔ پارلیمنٹ نے بل منظور کر لیا۔ ماسکو کے افغان طالبان سے تعلقات معمول پر آنے کی راہ ہموار۔ شام میں ہاتھ تحریر الشام جیسی تنظیم سے بھی رابطے قائم ہو سکتے ہیں۔ سوئٹزرلینڈ نے لبنانی تنظیم حزب اللہ کو دہشت گرد قرار دے دیا۔ سوئس پارلیمنٹ میں حزب اللہ پر پابندی کی قرارداد منظور کر لی۔ گزشتہ ہفتے حماس پر پابندی کی بھی منظوری دی گئی تھی۔ سوئس حکومت کی جانب سے پابندی کی مخالفت۔ پاکستان کے چوتھے آف شور پیٹرول ویسل PNS یمامہ کی کمیشننگ تقریب رومانیہ کی بندرگاہ میں ہوئی۔
مہمان خصوصی وائس ایڈمرل محمد فیصل عباسی تھے. پاکستان کے سفیر ارشد جان پٹھان بھی شریک ہوئے. پی این ایس یمامہ کثیر المقاصد اور انتہائی سبک رفتار جنگی بحری جہاز ہے. ٹرمینل ڈیفنس سسٹم، جدید ترین الیکٹرانک وارفیئر، اینٹی شپ اور اینٹی ایئر وارفیئر صلاحیتوں کا بھی حامل ہے. آرام سے فضول کا سنگل نہیں لینا. اس بال پر چوکا ہو جائے تو مزہ آ جائے. نسیم شاہ اور آغا سلمان کی میچ کے دوران دلچسپ گفتگو کے سوشل میڈیا پر چرچے. اختتامی اوورز میں نسیم کے آقا کو مشورے، آغا سلمان کا نسیم پر غصہ، سب سٹمپ مائک پر ریکارڈ ہو گیا. فینز نے میچ کے ساتھ دونوں کی باتیں بھی خوب انجوائے کی. چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی سعودی کرکٹ فیڈریشن کے سربراہ اور سعودی نائب وزیر کھیل سے ملاقات. چیمپئنز ٹرافی کے میچز دیکھنے کے لیے پاکستان آنے کی دعوت دی. سعودی کھلاڑیوں کو تربیت دینے کی بھی پیشکش کی. کہا کرکٹ ڈیولپمنٹ کے لیے پلیئرز ایکسچینج پروگرام شروع کیا جا سکتا ہے. سعودی عرب ہر پاکستانی کا دوسرا گھر ہے. تعاون پر خوشی ہوگی.